کہ کسی شادی میں ڈی جے وغیرہ بجایا جائے تو وہاں کوئی عالم نکاح پڑھانے نہیں جاتا، کوئی عالم نہیں جاتا۔ علاقے کے تمام علماء اس بات پر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ یہ علماء اتفاق کر لیں تو پھر کہاں پنڈت سے نکاح پڑھاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ معاملات یہاں سے بھی خراب ہیں۔ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ ان بے حیائیوں کو دیکھ کر صرف آپ اپنے منبر سے نہیں، عملی طور پر ان کو تنبیہ کریں۔ اگر آپ نہیں بچیں گے تو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایک ہی عالم نہ کرے، علماء میں اگرچہ اختلافات چل رہے ہوتے ہوں، آدھے اس جماعت کے آدھے اس جماعت کے، اور آپ جا کر کے ڈی جے والوں سے کہتے ہیں ایک جماعت کے علماء وہ والے نہیں آئیں گے تو ہم تو آئیں گے، ہم پڑھا دیں گے، پھر قوم مذاق بنا دے گی علماء کا، قوم مذاق بنا دے گی۔ اور آپ کو پتا ہے آج ہوتا ہے، طلاق دے چکے ہوتے ہیں، دارالافتاء میں آتے ہیں، جواب مل جاتا ہے، لیکن وہ ایسا مفتی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو حلال کر دے، بار بار ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میاں مسئلہ تو بیان ہو گیا، قرآن سے بیان کیا، حدیث سے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس قوم کو پتا ہے کہ علماء میں اختلاف رہتا ہے، وہ ایک دوسرے کا اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی من کی بات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہاں علماء کی اصلاح بہت ضروری ہے، علماء کا اتفاق۔ عزیزان گرامی وقار، کہنے کو بے شمار باتیں ہیں، اگر تم اس فریضے کو نہ اٹھاؤ گے، اس فریضے پر عمل نہ کرو گے تو آگے کی نسلوں کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ آج میں اس شعر پر آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ آپ کو پتا ہے جب طوفان ہو، آندھیاں چل رہی ہوں، اس وقت بندے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کیا کرے گا؟ یہ ناچنے والے اپنے شادیوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا برابر اپنے دل میں تمہارے ایمان باقی ہے اور احساس باقی ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جس کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہو، کیا وہ ڈھول بازوں پر ناچے گا باہر؟ کسی کی ماں کا انتقال ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو، کیا وہ باہر رقص کر رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو؟ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاکیزہ معاشرہ تمہیں ناچ گانے کے لیے نہیں ہے۔ آج امت قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ تمہارے کانوں میں اگر وہ ملک شام کے بچوں کی چیخ آئی ہوتی، رات پوری بے قراری میں گزر جاتی۔ تم فلسطین کے بچوں کی آوازیں سن لیتے۔ برسوں ہو گئے میرے عزیزوں، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ان کو مل جائے تو چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ یہاں تم شادیوں میں کھانے گٹر اور نالیوں میں پھینک دیتے ہو۔ مجھے خود یاد ہے، آج سے 4 سال پہلے کی بات، عراق میں بغداد شریف میں 11ویں کے موقع پر ہم حاضر تھے، ہمارے جتنے ساتھی تھے 11ویں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کہا 11ویں کریں گے، پکائیں گے، ہم ہی کھائیں گے، جتنے کھا رہے ہیں وہی کھائیں گے۔ اللہ نے سب کو آپ کو کھلایا ہے۔ آؤ ریفیوجی کیمپ میں، جو جنگوں میں جن کے گھر تباہ ہو چکے، جھونپڑیاں ڈال کر رہ رہے ہیں، ہم بکرے کاٹتے ہیں، ان تک گوشت پہنچ جائے، یہ سب سے بڑی 11ویں ہے۔ لوگوں نے 13 بکرے کاٹے تھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جھولیوں میں بھر بھر کر کے ریفیوجی کیمپ گئے تھے، اور لے جا کر کے جب تقسیم کرنے کے لیے آئے، وہ بچے ایسے لپٹ پڑے تھے کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے، صرف ایک ایک ٹکڑا گوشت کا لینے کے لیے۔ اور جب ایک پاؤ کلو کا گوشت کا ٹکڑا کسی بچے کو دیا جاتا، وہ چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اپنی اماں کو پکارتے ہوئے جھونپڑی میں بھاگ رہا ہوتا کہ اماں گوشت آ گیا، گوشت آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے ہم تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے رو پڑے تھے میرے عزیزوں۔ یہ حالات آج اسی رسول کی امت کے ساتھ ہیں، اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں، درد نہیں۔ آج ہمارے ناچنے کے دن نہیں ہے، ہمارے رقص کرنے کے دن نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا، چمچ گرنے کی جو آواز آتی ہے، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ گھر کے اندر چمچ گرنے کی آواز شیطان کو وہ بھی اچھی ہے۔ اور جب عورت، اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں، جو پائل پہنتی ہیں اس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں،
منع ہے کہ اس کے پائل کے گھنگروؤں کی آواز پر شیطان ناچنے لگتا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں، اور تم جو ڈی جے لگاتے ہو اس سے تو پتہ نہیں کتنوں کے کلیجے پھٹ جائیں، کتنے ہارٹ پیشنٹ مر جائیں، کتنوں کے گھروں کے سامان ہل جائیں. تم اتنی بڑی بڑی آوازوں پر رقص کرتے ہو، اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے تو ہیں ہم سنت رسول کو آباد کرنے جا رہے ہیں، شادی سنت رسول ہے. بھلا یہ ممکن کیسے ہے؟ میرے نبی کی سنت عمل کرنے جا رہا ہے، حرام طریقے سے ابتدا. یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والوں میں ہو، عشق کرنے والوں میں ہو، تو تم یہ تمام چیزیں بھول جاؤ گے. ایک بزرگ نے فرمایا، کتنی پیاری مثال ہے، کتنی پیاری مثال ہے. ایک یہودی نے ان سے کہا، اس بزرگ سے کہا کہ تمہاری کتنی جماعتیں ہیں؟ ایک مولانا یہ کہتا ہے، ایک مولانا یہ کہتا ہے. یہودی ڈیبیٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا ہے اختلافات ہیں، کام مجھے لال پسند ہے، ان کو ہرا پسند ہے، ان کو کالا پسند ہے، ہم میں سب کی پسند الگ الگ ہے. لیکن جب ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے رسول اللہ کی یہ پسند ہے، ہماری ساری پسندیں قربان کر دیتے ہیں. پھر ہمارے درمیان لال کالا پیلا نہیں آتا، ہم اس پر چلتے ہیں جو رسول اللہ کی پسند ہے. یہ امت کا خاصہ ہونا چاہیے. آج یہ فقیر قادری آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر یہ عرض کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کو کیسا معاشرہ پسند تھا، کیسا معاشرہ پسند تھا. کیا آپ وہ بننا نہیں چاہیں گے جس کو دیکھ کر رسول پسند کرے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو پسند کرے؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کمرے میں تھا کچھ دنوں پہلے کسی پروگرام میں، اور ایک نوجوان لڑکا ملاقات کے لیے آیا، سج سنور کر کے، بہت عمدہ کپڑے پہنا، عمدہ خوشبو لگایا، سرما لگایا آیا. ملاقات کرنے کے بعد میں نے پوچھا کیا ہمیشہ اسی طرح کے لباس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں، آج آپ سے ملنا تھا اس لیے تیار ہو کر کیا یہ کپڑے پہن کر آئے. میں نے کہا میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں، گنہگار آدمی ہوں، آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے پورا حلیہ چینج کیا. کیا آپ کو خبر ہے اچانک ایک رات آئے گی جب ملک الموت روح نکالیں گے اور تم رسول اللہ سے ملنے کے لیے قبر جا رہے ہوں گے، تم قبرستان جا رہے ہوں گے. تم نے کبھی سوچا کہ میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے مجھے جانا ہو تو میں کس طرح تیار ہوں گا؟ اس وقت ملک الموت تمہیں تیاری کرنے کا موقع نہیں دے گے. اسی لیے ہم وقت تیار رہو، جس دن بھی آ جائے اسرائیل لبیک کہو اور چل پڑو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا. میرے عزیزوں، کسی کو گناہوں کے اڈوں پر اٹھایا گیا تو اس کا خاتمہ کتنا برا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، لوگ کورونا میں مرنے والوں کے متعلق کہتے تھے ارے بیچارے کی موت ہو گئی، پلاسٹک میں ریپ کر کے اندر ڈال دیا گیا، 4 لوگ جنازہ پڑھے، اس سے زیادہ جنازہ پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. یہی حالات تھے. لوگ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بری موت ہے اور ڈر رہے تھے. بری موت اس کو نہیں کہتے. یہ پھیلی ہوئی وبائی بیماریوں میں بڑے بڑے بزرگوں کا بھی انتقال ہوا ہے. عشرہ مبشرہ، 10 جنتی صحابہ میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، طاعون امواس پھیلی ہوئی